جی السلام علیکم، میں ہوں ایم اے بھٹی اور آج ایک نئے لیگل ٹاپک میں آپ کے سامنے آج رینٹ لاز سے ریلیٹڈ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لینڈ لارڈ ہیں، اگر آپ ٹیننٹ ہیں یا آپ ابھی پریکٹس کر رہے ہیں، آپ وکیل ہیں، تو آپ کے لیے یہ کچھ کیس لاز میں نے اکٹھے کیے ہیں۔ ان کیس لاز کی مدد سے آپ ایک اچھا خاصا ریلیف جو ہے آپ اپنے اس میٹر کے حوالے سے عدالت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، کرایہ جو ہے وہ ماہانہ 5 تاریخ سے پہلے جمع کروانا یہ ایک کرایہ دار کی ذمہ داری ہے، اور اس بات کو 2015 PLD 1342 میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ یعنی کہ کوئی ٹیننٹ ہے تو اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہر مہینے کی 5 تاریخ کو یا اس سے پہلے اپنا مہینے کا کرایہ اپنے لینڈ لارڈ کو جمع کرا دے، اور اگر وہ لیٹ کرتا ہے تو پھر وہ لینڈ لارڈ جو ہے وہ اس سے ایکسٹرا چیزیں بھی کلیم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا PLD 1995 سپریم کورٹ 351، اس میں اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹیل ججمنٹ پاس کی، اور اس میں کہا کہ کرایہ دار جو ہے وہ مدت پوری ہونے کے بعد جائیداد کو اچھی حالت میں واپس کرنے کا ذمہ دار ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی ٹیننٹ ہے، اس نے کسی لینڈ لارڈ سے کوئی بھی چیز کرائے پر لی ہے، چاہے وہ دکان ہے، گھر ہے، واٹ ایور، تو اس کو جب وہ خالی کرے گا، واپس کرے گا اپنے لینڈ لارڈ کو، جب اس کی ایگریمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا، ایکسپائر ہو جائے گا، تو اس اچھی حالت کے اندر جس حالت میں اس کو ملا تھا اسی حالت میں اس کو وہ واپس کرنا ہے۔ اس بات کو PLD 1995 سپریم کورٹ 351 میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ ایک اور ججمنٹ 2011 CLC 755، یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ججمنٹ ہے۔ کوئی بھی ٹیننٹ، لینڈ لارڈ یا کوئی وکیل اس قسم کا کیس اگر ڈیل کر رہا ہے تو اس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ کرایہ دار بطور حق معاہدہ کرایہ داری میں توسیع کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ لینڈ مارک ججمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر مالک مکان کرایہ وصول نہ کرے تو عدالت میں جمع کروانا یہ بھی ایک ٹیننٹ کی ذمہ داری ہے، اور اس کو 2014 MLD 1084 میں عدالت نے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بوقت تبدیلی ملکیت مکان کرایہ دار کو نوٹس دینا ضروری نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر ملکیت میں تبدیلی آئی ہے تو لینڈ لارڈ نے اگر نوٹس نہیں بھی دیا ٹیننٹ کو، تب بھی ٹیننٹ پابند ہے جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کے، اور جو بھی مقررہ تاریخ ہے اس کے مطابق پیمنٹ کرنے کے۔ 2010 MLD 1988 میں اس کو واضح طور پر ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ججمنٹ 2009 YLR 8294 میں واضح کیا عدالت نے کہ معاہدہ کرایہ داری کی مدت 1 سال سے اگر زائد ہے تو پھر اس کو رجسٹرڈ کرانا ہے۔ اگر 11 مہینے کے اندر تک کا ایگریمنٹ آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ جا کے رجسٹر کرائیں، لیکن اگر 12 مہینے یا اس سے زیادہ کا ٹائم پیریڈ کے لیے آپ کسی کو کوئی چیز کرائے پر دے رہے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو رجسٹر کرائیں۔ ادروائز پھر آپ کا اگر کئی فیوچر میں کوئی ایشو ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے۔ کسی شہری کی اگر بیرون ملک جائیداد ہے تو اس کے خلاف عدالت حکم امتناعی یا اسٹے آرڈر جاری کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ PLD 99 1999 کے اندر اس بات کو K01 پر ڈسکس کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آؤٹ آف کنٹری کسی کی پراپرٹی اور اس میں کوئی ڈسپیوٹ ہے تو پھر یہاں سے کوئی اسٹے آرڈر نہیں لیا جا سکتا۔ تو یہ کچھ کیس لاز تھے جو بڑے امپورٹنٹ ہیں ٹیننٹ کے لیے بھی، لینڈ لارڈ کے لیے بھی، اور وکیل کے لیے بھی جو اس قسم کے میٹرز کے اندر اس وقت ڈیل کر رہے ہیں۔ آئی ہوپ یہ لیگل انفارمیشن آپ کے کام آئے گی، اس سے آپ میکسیمم فائدہ اٹھائیں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔